نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بے صبری ہو جاتی ہیں، نا امیدی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہماری فریادیں نہیں سنتا، ہم وظیفے پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، اور ہماری اوپر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ بڑی بڑی مشکلات ہمارے اوپر آ چکی ہیں، مصائب آ چکے ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے ہمارے مقاصد ہیں، اولاد کی شادیوں کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف مالی، جسمانی، خاندان اور فیملی کی طرف سے مشکلات ہیں، مصائب ہیں اور مشکلات کے پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ حل نہیں ہوتے۔ پیارے سامعین، میں ہمیشہ آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوں، نماز کا اہتمام کریں، رزق کے حلال کھائیں، کمائیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، حسب توفیق صدقہ دیں، اور 5ویں نمبر پر دعا، اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کا مانگنے کا ایک تعلق قائم کریں۔ یہ 4 کام کریں۔ اب میں آپ کو اگر آپ کریں سورہ اخلاص کو لازم پکڑ لیں، بس اول آخر 100 مرتبہ کے ساتھ سورہ اخلاص کسی بھی وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے، مکروہ وقت نہ ہو، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مشکلات کے جو پہاڑ ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو کے حل کے لیے ایک آیت قرآن مجید بتاتا ہوں، اور اس آیت کا ایک پس منظر میں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خندق جب اس کی کھدائی ہو رہی تھی، بہت سارے صحابہ کرام بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان اور ایک بہت بڑا پہاڑ نمودار ہوا جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خود حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی، مختلف صحابہ کرام نے کوشش کی، اب یہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان نمودار ہو گئی ہے، یہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاڑا اٹھایا، اور یہ قرآن مجید کے جو آیت میں آپ کو بتلانے لگا انہوں نے یہ پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایسی ضرب لگائی، نبوت کی ایسی ضرب اس چٹان اور پتھر کے اوپر پڑی کہ وہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری ضرب پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت لمبی ایک روایت ہے، اس میں کہ ذیل میں بہت لمبے قصے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی، بہت ساری جگہیں جو ہے اس میں نظر آئیں، تو وہ الگ موضوع ہیں، الگ ہے، کسی وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے اس آیت کی برکت سے اور اس نبوت والی جب ضربیں اس کے اوپر پڑی یہ آیت پڑھ کر، تو وہ پاش ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے، اولیاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے علم کے جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا ہے، پیر ذوالفقار صاحب، خود ہمارے شیخ صاحب، کہ جو شخص جس کے سامنے مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ہو اس آیت کو لازم پکڑ لے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، ہر نماز کے بعد کم از کم اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کرے۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 8 سورہ انعام، اور اس کی آیت نمبر 115 ہے، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم۔ یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ آیت،
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کو ہر نماز کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص والا بھی عمل کریں اور اس آیت کو پکڑیں، اور اس آیت کو ہر نماز کے ساتھ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو اور مشکلات کے پہاڑوں کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنے سامعین، ناظرین اور ویوز ہیں، اے اللہ ان کی جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اے اللہ تمام مشکلات اور بیماریوں اور پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما اور پاش پاش کر دے۔ یا اللہ انہیں صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں پیار اور محبت والی اور خوشی والی زندگی اور لائف عطا فرما۔ اے اللہ اولادوں کی شادی بیاہ کے مسائل ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے حل فرما اور مشکلات کو دور فرما، مالی مدد فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں اے اللہ تو انہیں نیک بنا، انہیں صالح بنا، والدین کا دست بازو بنا، اور والدین کی اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔